कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। जनूबी पंजाब में मुतासरा मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। रहीम यार खान में 25 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। बहावलपुर करंटीना में 130 में से 122 तबलीगियों की रिपोर्ट मनफी आ गई। सिविल अस्पताल बहावलपुर में जेरे इलाज 2 शहरियों की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गईं। डीएचपी अस्पताल मियांवाली में कोरोना का आखिरी मरीज भी सेहतयाब। रजब तैयब रदगान अस्पताल में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 129 हो गई। अब कोरोना टेस्ट 400 रुपए में हो सकेगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के माहिरीन का दावा। कहते हैं खून और जिगर का टेस्ट करके कोरोना मरीज पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चल सकता है। हर मरीज के लिए पीसीआर जरूरी नहीं, मामूली टेस्ट करने से भी कोरोना की तशखीस हो सकती है। हुकूमत तमाम लैब्स की बजाय मखसूस लैब्स को कोरोना टेस्ट की इजाजत दे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना से निपटने के लिए सहूलियात बढ़ा दी गईं। आइसोलेशन के 5 वार्ड्स में अलग अलग ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और अल्ट्रासाउंड रूम कायम। कोरोना इमरजेंसी वार्ड की तश्कील भी हतमी मराहल में दाखिल। उधर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों और जेल अमले की हिफाजत के लिए कोरोना काउंटर्स कायम कर दिए गए। बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज की सहूलियात देने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। जनूबी पंजाब के 63 मराकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने का ऐलान। बाकायदा नए डॉक्टर भर्ती करने की भी मंजूरी दे दी गई। इजाजत के तहत मियांवाली, लोधरा, डेरा गाजी खान और राजनपुर के अजला में भर्ती होगी। पंजाब में कोरोना वायरस के नुकसानात से निपटने का प्लान। हुकूमत ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 की मंजूरी दे दी। तमाम महकमों में 50 निकात पर मुश्तमिल अहम मंसूबा तैयार। फौरी 50 लाख अफराद को नौकरियां फराहम करने के मौके पैदा किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल बाकायदा ऐलान करेंगे। मुनाफाखोर माफिया माह रमजान में भी बाज न आया। मुल्तान, भक्कर और केरोड़ पक्का में सब्जियों और फलों की कीमतों आसमान से बातें करने लगीं। लीमू की कीमत 450, लहसुन और अदरक की कीमतें 320 से तजावुज कर गईं। खजूर, केला, सेब, खरबूजा और दीगर इफ्तारी का सामान आवाम की पहुंच से दूर। बहावलपुर में लीमू नायाब हो गया। मुल्तान में अवाम मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के सामने बेबस। माह सयाम में आम मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 15% इजाफा। घी की 180 से 240 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। चीनी 80 रुपए फी किलो में बिकने लगी। दाल मूंग 280 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों ने कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ समेत सराइकी खित्ते में बड़ी मार्केट्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स बंद। दूध, दही, चिकन, मेडिकल स्टोर समेत दीगर दुकानें ओपन। जगह जगह नाकाबंदी खत्म। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश। ट्रेन ऑपरेशन बंद। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। रमजान के दौरान सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। कोरोना के बायस माली बहरान। वजीर आला पंजाब को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ी। होम डिपार्टमेंट की जानिब से 10,000 भर्ती के बजाय 5,330 भर्तियों का प्रपोजल तैयार। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने होम डिपार्टमेंट की प्रपोजल की हिमायत कर दी। वजीर आला पंजाब ने भी 5,330 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म की खरीदारी होगी या नहीं, रवा साल भी मामला खटाई में पड़ गया। माली साल खत्म होने में 2 माह बाकी। मुतल्लिका ब्रांच इकदाम करने से गुरेजा। प्री क्वालिफाई कंपनियों की जानिब से ताहाल सैंपल ही ना मंगवाए जा सके। पंजाब पुलिस ने 2.5 लाख के करीब ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदना थे। डीजी खान में 60 करोड़ रुपए की लागत से 23 नई स्कीमों पर काम जारी। पहले मरहले में 37 वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर साजिद जफरडाल की जेर सदारत जिला भर के तरक्याती कामों का जायजा इजलास। 31 करोड़ रुपए से 75 बंद और नाकारा वाटर सप्लाई स्कीमों को भी बहाल किया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। अवामी नुमाइंदे इंतजामिया के साथ मुसलसल राबता रखें। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान असेंबली को खत लिख दिया।
کہا پنجاب میں کورونا کی روزانہ ٹیسٹنگ استعداد کار 5000 ہو چکی، پنجاب جلد روزانہ 10,000 ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں BSL-3 لیب کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل، لیب میں فٹنگ کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ فٹنگ کی تکمیل کے بعد لیب میں خصوصی مشین اور سامان انسٹال کیا جائے گا۔ MS شاہد حسین مغزی نے کہا کہ آئندہ 3 روز کے اندر لیب کو فنکشنل کر دیا جائے گا۔ کورونا کے مریضوں کا ٹیسٹ اب بہاولپور میں ہی ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر شوزب سعید نے شہریوں کو نوید سنا دی۔ سول اسپتال میں بنائی جانے والی بایو سیفٹی لیب کا دورہ کیا۔ 3 دنوں میں لیب آپریشنل ہو کر ٹیسٹ شروع کر دے گی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر شوزب سعید کا فیلڈ اسپتال کا دورہ، کورونا کے مریضوں کے علاج کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان شان الحق کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 3,345 کارروائیوں میں 251 مارکیٹس کی چیکنگ، گراں فروشی کو 2,88,800 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر پرائس مجسٹریٹ کا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، پیپلز کالونی اور BCG چوک میں 3 گوداموں سے گھی، چینی، بادام اور دیگر اشیاء برآمد، 50,000 روپے جرمانہ عائد۔ ذخیرہ اندوزوں کو مارکیٹ کمیٹی کے پاس اسٹاک رجسٹر کرانے کی ہدایت۔ ملتان میں گندم خریداری کا عمل جاری، 17 مراکز پر 6,10,000 بوری گندم خرید لی گئی۔ کسانوں کو 12 لاکھ بوری کا باردانہ اجرا کیا گیا۔ سینٹر انچارج PR2 مزمل چودھری نے کہا کہ ضلع ملتان کے لیے گندم خریداری کا ہدف 21 لاکھ بوری ہے۔ روزانہ سینکڑوں بوریاں آف لوڈ کی جاتی ہیں۔ مشیر وزیر اعلی پنجاب محمد حنیف خان پتافی کا گندم خریداری مراکز کا دورہ، گندم خریداری مراحل کا جائزہ لیا، کاشتکاروں سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ مشیر وزیر اعلی پنجاب محمد حنیف خان پتافی نے کہا کہ باردانہ کے اجرا اور گندم کی خریداری کا طریقہ آسان کر دیا، کاشتکار اپنی ضرورت کے مطابق باردانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کپاس کی منظور شدہ اقسام کاشت کریں، وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال کا مشورہ۔ کہتے ہیں محکمہ زراعت پنجاب اور پنجاب سیڈ کارپوریشن کے فیلڈ افسران سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں، کاشتکار کاشت کے اوقات میں کورونا سے بچنے کے حفاظتی انتظامات بھی ضرور کریں۔ صادق آباد میں احساس کفالت پروگرام کے تحت معذور خاتون کو امدادی رقم نہ مل سکی، مدینہ کالونی کی 64 سالہ جدن مائی دونوں ہاتھوں سے معذور، انگوٹھے کے پرنٹ نہ لگنے کے باعث خاتون امداد سے محروم۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ نادرہ سمیت کئی دفاتر کے چکر لگائے مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ میاں والی میں کالا باغ کے قریب دریائے سندھ سے ملنے والی 3 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ تینوں نوجوانوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے میاں عیسیٰ سے ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ 12 روز قبل 4 دوست دریا کنارے پکنک مناتے ڈوب گئے تھے۔ ڈوبنے والوں میں نذیر، احمد اور محمد باقرام شامل تھے۔ ظفر کی لاش مل چکی تھی۔ ملتان میں 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم میٹرو سروس کے ملازمین سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ میٹرو سروس کے 470 ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی تو بھوک ہڑتال کریں گے، مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ بیلنس نہیں ہے، علاج نہیں ہو سکتا، صحت انصاف کارڈ کے حامل خاندان کو سرکاری اسپتالوں میں علاج سے انکار۔ کوٹ ادو دائرہ دین پناہ کے نجی اسپتال میں آپریشن کروانے پر ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے زچہ اور بچہ دم توڑ گئے۔ ورثاء کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، معاملہ بگڑنے پر ڈاکٹر اور LHV اسپتال سے فرار ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کا واقعے پر موقف دینے سے انکار۔ صوبہ بھر میں جعلی زرعی ادویات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ملتان کی ٹیم کی انڈسٹریل اسٹیٹ سے ملحقہ رہائشی کالونی میں چھاپا، 7 لاکھ روپے کی جعلی زرعی ادویات پکڑ لی، مختلف لیبلز بھی برآمد کر لیے گئے۔
احمد پور شرکیہ گھوٹیار محمد کے محنت کش کے گھر بیماری کے ڈھیرے، غربت اور افلاس میں بیماری نے پہلے ہی 4 معصوم زندگیاں نگل لیں، اب ایک اور 6 سالہ معصوم بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ والد دوران لاک ڈاؤن بے روزگاری سے پریشان، حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل۔ ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کا احسن اقدام، جامپور کے ماڈل بازار میں سہولت بازار کا سٹال لگا دیا گیا، عوام کو 5 روپے سے 15 روپے کی بجٹ سہولت دستیاب۔ اسسٹنٹ کمشنر سیف الرحمان بلوانی کہتے ہیں کہ عوام کو سرکاری ریٹ سے بھی کم ریٹ پر اشیاء مہیا کی جائیں گی۔ مشکل گھڑی میں بھی سعودی حکومت نے پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑا، خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان کی جانب سے 1000 خاندانوں کے لیے راشن بیگ خانوال پہنچ گئے۔ کوارڈینیٹر احسان الہی ظہیر نے کہا کہ آج سے راشن کی تقسیم کا عمل شروع کیا۔ مشکل گھڑی میں بے روزگار افراد کی امداد کے لیے مخیر حضرات پیش رحیم یار خان میں وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر میدان میں آ گئے۔ وائس چانسلر نے خواجہ فرید یونیورسٹی میں کام کرنے والے درجہ چہارم کے ملازمین میں راشن تقسیم کیا۔ میاں والی میں ایمرجنسی میں سفر کرنے والے روزہ داروں کے لیے پولیس کا احسن اقدام، لاک ڈاؤن کے باعث میاں والی پولیس کی جانب سے افطار کا انتظام۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد الوی نے مسافروں کو افطاری کا سامان دیا، ہرنولی چیک پوسٹ پر تعینات اہلکاروں کے ساتھ افطاری کی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مکمل ہونے پہ ساؤتھ پنجاب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سنی جاتی ہے خبریں یا جس طرح کے جو بھی پروگرامز ہیں وہ لوگ روہی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پچھلا تقریباً 1 سال سے میں ساؤتھ میں ہی پوسٹڈ ہوں، اور میں اس مبارکباد کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ روہی نے پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کیا۔ اور روہی کی 3ری سالگرہ پر آر پی او بہاولپور زبیر دریشک کی مبارکباد، روہی اور اس کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آر پی او زبیر دریشک کہتے ہیں کہ روہی جنوبی پنجاب کی بہترین اور مثبت آواز بن کر ابھرا ہے۔ ادھر ملتان میں رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ احمد حسین ڈہر نے کہا کہ روہی ٹی وی نے کم وقت میں اپنا نام بنا لیا۔ ساؤتھ پنجاب کو ہمیشہ ڈپرائیوڈ رکھا گیا ہے، اور ساؤتھ پنجاب کو اگر بڑے چینلز کے مقابلے میں کوئی آیا ہے تو وہ روہی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو۔